नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब के प्रोग्राम घरेलू माहौल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरी अहलिया शनीला अम्मार। और घरेलू माहौल में जो प्रोग्राम होते हैं अमूमन वो खुशगवार होते हैं, लेकिन आज घरेलू माहौल थोड़ा सा तल्ख सा है, इसलिए कि कल से जब से ये ख़बर मिली है कि वज़ीर आज़म की काबीना में और जो उनके मुशीर हैं उसमें एक नहीं दो नहीं बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी ही नहीं है या वो डुअल नेशनैलिटी पे काम कर रहे हैं, तो हमें वो सारे वादे और नारे खान साहब के याद आ रहे हैं जो कंटेनर पे उन्होंने लगाए थे। और उन्होंने बड़े वसूख से ये कहा था कि जो दोहरी नेशनैलिटी है वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, और एक वक्त आएगा कि बाहर से लोग आएंगे और पाकिस्तान में आके पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत देंगे और पाकिस्तान में आकर नौकरी करना पसंद करेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि पाकिस्तानियों पर हुकूमत जो कर रहे हैं वो नॉन इलेक्टेड ऐसे मुशीर हैं जिन्होंने ना कभी वोट लिया ना इलेक्शन लड़ा, और इनमें से बेशुमार का नाम भी आपने कम सुना होगा। ये अचानक ब्रीफ केस पकड़ कर आते हैं और पाकिस्तानियों पर हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। इस काबीना में इन मुशीरों में भी बेशुमार नाम ऐसे हैं। 20 लोग हैं जो खान साहब के मिशरान हैं और उनके मावनीन खुसूसी हैं। 15 मावनीन खुसूसी हैं, 5 उनके एडवाइज़र हैं। उनमें से 7 जो हैं वो ड्यूअल नेशनल हैं। अच्छा जी, वो लोग, उनमें से एक शहबाज गिल साहब भी हैं जो अमेरिकन नेशनल है। वो साहब ट्विटर के ऊपर बैठकर सहाफ़ियों के ऊपर फतवे लगाते हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ गालम गलोच करते हैं, पाकिस्तानी अवाम को एक कमतर कौम समझते हैं, और वो समझते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कि वोट देना किसको है, सियासतदान को सियासत ही नहीं आती। यानी वो पाकिस्तानी भी नहीं, बाहर से आ गए हैं, थोड़ी उनको इंग्लिश बोलनी पता नहीं वो आती भी है कि नहीं, जो थोड़ा वो टूटी फूटी वो इंग्लिश बोल लेते हैं, उसके बोलने की वजह से वो एक कम तर कौम हमें समझते हैं, हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। नदीम बाबर साहब जो हैं, जिनको आपने दे दिया हुआ पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री का एडवाइज़र बनाया हुआ है, उन साहब के जी असासे भी बाहर हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट है, पीएसओ में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी ओजीडीसीएल में भी है। तो अब आपको समझ आ गया कि पेट्रोल का बहरान ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधा ये भी है। दूसरा, खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि जो अवामी ओहदों पे लोग होते हैं उनको पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए। वो कहते थे जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके असासे बाहर हैं, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस कैसे हो सकते हैं। आपके जो कल आपने डाले हैं, उनके सारे असासों के रिकॉर्ड डाले हैं, जो आपकी कैबिनेट के ये जो 20 लोग थे, उनके 1.45 जो है अरब जो है वो उनके गैर मुल्की करेंसी के असासे हैं, जिनमें से 75% बैरून मुल्क उनके अकाउंट्स हैं। लेकिन इसमें 25% से पाकिस्तान में उनके। वो इसलिए कि इन लोगों का ना इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, ना इनके बच्चे पाकिस्तान में है, ना इनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है, ना इनकी पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान इनके लिए एक बिजनेस वेंचर है, पाकिस्तान इनके लिए सिर्फ एक नौकरी है। और फिर देखिए कि ये कैसा मुल्क है कि आप देखिए कि कौन से इदारे इनके सुपुर्द किए गए हैं, जो दुनिया में किसी भी मुल्क के सबसे सेंसिटिव इदारे होते हैं। आईटी इन मुशीरों के पास है, डिफेंस के एडवाइज़र ये लोग हैं, पेट्रोलियम इनके पास है, एनर्जी इनके पास है, सियासी ताल्लुकात वाले शहबाज गिल हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को और यहाँ की अपोजिशन को गाली देने आते हैं। तानिया दरीस को आपने लाके आईटी की जी हेड बना दिया है। गूगल के ऊपर ऐड बुक करने वाली जो खातून थी, उनकी काबिलियत तो पहले चेक की जाती, उनके यहाँ पे जो मौजूद आपके इतने काबिल लोग हैं उनके साथ उनका कोई मुकाबला तो करवाया जाता, उनके सीवियाँ भी देखी जाती, इन तानिया साहबा की भी सीवियाँ देखी जाती, फिर आप उनको किसी ओहदे के ऊपर भर्ती करते। आपने किस बेस के ऊपर उनको ला के बिठा दिया आईटी मिनिस्ट्री को, जो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है। और गूगल अपना सारा बिजनेस इंडिया लेके जा रहा है और गूगल का सीईओ भी जो है वो इंडियन है। आप निचले दर्जे से उनके मुलाजमी उठाते हो, लाके यहाँ पे हमारे ऊपर उनको हुकूमत करवाना शुरू कर देते हैं। ये अपनी, जिनको शौक है वो अपनी नेशनैलिटी सरेंडर करें, वो अपनी नेशनैलिटी सरेंडर क्यों नहीं करते हैं। आप लोगों ने पार्लियामेंट के लिए तो कानून बना दिया कि जी जो बंदा अवाम के वोट लेता है वो जो है वो ड्यूअल नेशनल नहीं होगा, और जो कैबिनेट में बैठ जाते हैं, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी होती है, फैसला साजी करनी होती है, उनको आपने ड्यूअल नेशनल होने की इजाज़त दे दी। ये जुल्फी बुखारी साहब का केस आया था साकिब निसार साहब की अदालत में। साकिब निसार जिन्होंने पूरा हमारा जुडिशियल सिस्टम तबाह करके गए हैं, डैम वाले बाबा साहब, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी कि जी आप जाएं
جا کے آپ قانون فیصلہ سازی کر سکتے ہیں. جو قانون سازی کرنے والے تھے, جب بہت سے سینیٹر تھے, ان کو ڈول نیشنلٹی پہ نکالا, جو کہ اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر چکے ہوئے تھے, لیکن بابا جی نے اس کو نہیں مانا اور انہوں نے ان کو فارغ کر دیا سینیٹرز کو کہ نہیں جی آپ جا کے پارلیمنٹ کے رکن نہیں بن سکتے ہیں. لیکن ان سب لوگوں کو لا کے اہم عہدوں پہ بٹھا دیا گیا, جن کے اثاثے باہر ہیں, جن کے بچے باہر ہیں. یہ یہاں کی تباہی پھیر کر یہاں سے اپنا بریف کیس اٹھائیں گے, واپس چل جائیں گے. حفیظ شیخ صاحب کتنی دفعہ آئے ہیں پاکستان, تباہی پھیری, اکانومی کی بریف کیس اٹھایا, واپس چلے گئے, اور اب بھی وہ یہی کام کریں گے. اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی آپ کا باہر سے آگے, جو آئی ایم ایف کا ملازم ہے, وہ آئی ایم ایف کا ملازم ہے, اسی کی پالیسیز بنائے گا. اس نے ہمارے لیے پالیسیز نہیں بنانی ہے. نہ حفیظ شیخ ہمارے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں, نہ ندیم بابر صاحب کو پرواہ ہے. ایک ہی دن میں 21 روپے پٹرول بڑھا دیا گیا, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اربوں روپے کما لیے گئے اس سے. وہ اربوں روپے کہاں گئے, کوئی حساب بھی نہیں لے گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو ورنگ فیکٹر ہے ایز پاکستانی, کہ ہماری کتنی سیکرٹ انفارمیشن ان لوگوں کے سامنے ایکسپوزڈ ہے. اور یہ آپ بالکل یقین رکھیے کہ جب یہ دور حکومت ہوگا, جب کبھی ہمیں اس تاریک دور سے نجات ملے گی, انہوں نے اپنے بریف کیس اٹھانے ہیں اور اس ملک سے باہر چلے جانا ہے, اس لیے کہ ان کے سارے انٹرسٹ وہی ہیں. اور اس دوران انہوں نے کام کیا کیا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں ان کو کوئی دلچسپی ہے کہ پاکستانی عوام ان لوگوں کی وجہ سے کس کرب اور عذاب سے گزر رہی ہے؟ انہوں نے طریقے سے مختلف بہانوں سے ایک بات لوگوں کو باور کرائی ہے کہ جو شخص اردو بولتا ہے, جو شخص پاکستانی سوچ رکھتا ہے, جو شخص شلوار قمیض پہنتا ہے, وہ بنیادی طور پہ ایک رذیل, جاہل, گھٹیا اور کافر اور غدار شخص ہے. محب وطن یہ ہیں جن کی پاکستان کی شہریت بھی نہیں ہے. ایک مجھے تو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کی حکومت نہیں ہے, یہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جو آہستہ آہستہ پاکستان کے سارے اثاثے, پاکستان کی ساری سوچ, پاکستان کی ساری سیکرٹ انفارمیشن باہر کے ملکوں میں بیچ رہی ہے. اتنے باہر کے ملکوں کے مشیر آپ کے پاس ہیں, ہر سیکرٹ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, ہر معلومات تک ان کی ایکسیس ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے؟ ڈویژن کے جو ان کے ایڈوائزر ہیں موہت جسر صاحب, وہ بھی امریکن نیشنل ہیں. آپ کو جو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں نا الیکٹ ہو کر, ان کو عوام کا بھی پتہ ہوتا ہے, انہوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے اور جواب دہی کرنی ہوتی ہے. وہ کچھ نہ کچھ پالیسیز, فیصلے عوام کے لیے بھی بناتے ہیں. جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے وزیر اعظم آتا ہے نا, وہ جیل میں بھی جاتا ہے, وہ پھانسی بھی چڑھتا ہے, کیونکہ اس نے عوام کے لیے سوچنا ہوتا ہے. شوکت عزیز جیسا بھی ایک وزیر اعظم آیا تھا نا, آیا, ملک کی تباہی پھیری, بریف کیس اٹھایا, چلا گیا. آج آپ کسی بھی عدالت میں اس کو نہیں بلا سکتے, کہیں کٹہرے پہ اس کو کھڑا نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا نیشنل ہی نہیں ہے. اس نے آپ سے ووٹ نہیں لینے ہیں, اس نے عوام کے سامنے نہیں جانا ہے. اس وجہ سے یہ آپ کی جو قانون ہے, اس کو بدلنا ہوگا. اگر وہ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ووٹ لے کے ڈول نیشنل ووٹ نہیں لے سکتا یا پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا, تو کیبنٹ کا رکن بھی نہیں بننا چاہیے. بہت سے جو صحافی تھے انہوں نے اس کی دلیل یہ دی جی, آپ یہ دیکھیں کہ نان الیکٹڈ لوگوں کے اوپر امریکن جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی جو کیبنٹ ہے وہ زیادہ تر جو ہوتی ہے نان الیکٹڈ. بھائی وہاں پہ صدر بھی جو ہے وہ براہ راست ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آتا ہے, اور ان کی قانون ہی یہی ہے کہ وہ بیوروکریٹس کے اوپر حکومت بناتے ہیں. آپ کے ملک کا یہ قانون نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر جو کیبنٹ میں زیادہ تر آپ کے جو لوگ ہونے چاہیے وہ الیکٹڈ ہونے چاہیے, عوام کے ووٹوں سے آنے چاہیے, کیونکہ آپ کی ساری پارلیمنٹ عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آ رہی ہے. آپ کا وزیر اعظم اسی پارلیمنٹ نے الیکٹ کیا ہوا ہے, آپ کا وزیر اعظم براہ راست عوام کے ووٹوں سے نہیں آ رہا. لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ وہی نان الیکٹڈ لوگ, ڈوئل نیشنل لوگ ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہیں اور ہمارے لیے قانون اور یہ میں اتنے عرصے کے بعد اس بات پر میرا یقین حتمی ہو گیا ہے کہ جو کچھ دھرنے میں کیا گیا, جو کچھ کنٹینر میں کیا گیا, جو کچھ گزشتہ الیکشن میں کیا گیا, جس طرح عمران خان کو حکومت دلوائی گئی, جس طرح الیکشن میں دھاندلی کی گئی, جس طرح لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں, جس طرح ریگنگ کی گئی, یہ بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. عمران خان نے جو کچھ کہا وہ کنٹینر کے اوپر وہ پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی لیڈر ایسا ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا بہت ثواب کی بات ہوتی ہے؟ یعنی وہ پاکستانیوں کو یہ سبق سکھا رہا ہے, یہ تلقین کر رہا ہے کہ جھوٹ بولنا لیڈر کا اثاثہ ہوتا ہے. جو شخص جتنا جھوٹ بولے گا, جتنا اپنے لوگوں کو دھوکہ دے گا, وہ اتنا بڑا لیڈر ہوگا. تو پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور میں یہ بتاؤں کہ جن مشیروں کی, وزیروں کی بات کر رہے ہیں, یہ اپنی پالیسیاں بنائیں گے, یہ پاکستانیوں کو اذیت میں چھوڑ کے, اپنی پالیسیوں کی وجہ سے غربت میں چھوڑ کے, احساس کمتری میں مبتلا کر کے, مفلسی میں ڈال کر یہ کسی دن بریف کیس اٹھا کر چلے جائیں گے. تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ان کے پاس تو ڈوئل نیشنلٹی ہے, دو دو تنخواہیں ان کی آتی ہیں. مسئلہ صرف پاکستان کے لوگوں کا ہے کہ جنہیں ایسے نان الیکٹڈ لوگوں کو سہنا پڑتا ہے, ان کی غلط پالیسیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. خان صاحب کو یہی کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے آ کے ہماری پالیسیز بنانی ہے اکانومی کی, اور ڈوئل نیشنل والوں نے آ کے سیکیورٹی کے معاملات چلانے ہیں, پیٹرولیم کے چلانے ہیں, تو آپ یہ ملک ہی کسی اور ملک کے حوالے کر دیں, کیونکہ حکومت بھی آپ سے نہیں چل رہی ہے, تو پھر آپ کسی اور ملک کے پاس ہمیں گروی رکھوا دیں, شاید وہ پاکستان کے حالات بہتر کر دیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حالات آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو گورننس کی وجہ آ رہی ہے, ایک امید کی کرن یہ تھی کہ فرض کرے کہ اس طرح کے لوگ آئیں جو بڑے لائق فائق ہوں اور وہ پاکستان کے لوگوں کے مشکلات حل کریں اور پاکستان کی مسائل میں کمی کریں. لیکن جس دن سے یہ لوگ آئے ہیں, جس دن سے یہ حکومت آئی ہے, ہم نے دیکھا ہے لوگ زیادہ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگوں کے کاروبار زیادہ بند ہو رہے ہیں, غربت میں اور اضافہ ہو رہا ہے. اور میں یہ جو تاجر برادری جو ہے نا جس طرح ہڑتالوں پر نکلی ہے, آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ لوگ بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں, اور اس طرح کا مصنوعی, جعلی اور سلیکٹڈ سیٹ اپ پاکستان میں زیادہ دیر نہیں چل سکتا. میں معذرت چاہتا ہوں, گھریلو ماحول سے ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم خوشگوار باتیں کریں گے, لیکن آج گھریلو ماحول میں کچھ تلخ باتیں ہو گئیں, لیکن بعض اوقات تلخ باتیں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.